عزیز دوستو، محترم ناظرین، میں حسین اندریاس ہوں اور خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں آپ سب عزیزوں کو میرا آداب عرض ہے۔ میں خداوند کا مشکور و ممنون ہوں ایک اور دن کے لیے کہ خداوند نے مجھے عطا فرمایا تاکہ میں اس کے حضور میں آؤں، اس کے اس مقدس کلام کو پڑھوں اور اس میں مگن رہوں، اس سے اپنی زندگی کو سنواروں، اس سے سیکھوں، اس سے اپنی زندگی کے لیے خداوند کی رضا، خداوند کی چاہ سمجھوں۔ خداوند کا کلام ہمیں یہ فرماتا ہے کہ یہ ہمیں لغزش سے بچاتا ہے۔ تیرے کلام کو میں نے اپنے دل میں جگہ دی تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں، اور یہ تیرا کلام میرے راہوں کے لیے نور، چراغ، میرے راہوں کے لیے نور ہے، روشنی، اور میرے قدموں کے لیے چراغ ہے۔ جیسے کہ آپ کسی اندھیرے میں جا رہے ہوں، کسی وادی میں، ایسی وادی میں جہاں پتھریلی ہیں اور کانٹے ہیں اور شاید بہت خطرناک جانور ہیں، مگر اگر پورا کا پورا یہ وادی، یہ درہ روشن ہو، جہاں تنکے کو آپ دیکھ سکیں، اس سے بڑھ کر آپ کے پاؤں پر بھی ایسے چراغ ہوں جو کہ آپ کو، آپ کے ہر قدم کو بچائے۔ خدا کا کلام یوں فرماتا ہے کہ تیرا کلام میری راہ کے لیے نور ہے، اجیالا ہے، روشنی، میرے قدموں کے لیے چراغ ہے۔ ویسا ہی ہے، کوئی ایسا اور کلام نہیں جس پر ہم اتنا اعتماد کر سکیں، جس سے خدا کی شفقت ہمارے لیے اتنی بلند ہو کہ ہمارے سوچ بوجھ سے بڑھ کر ہو۔ اسی وجہ سے خدا کے کلام کو پڑھنا اور اس کو سمجھنا بہت بہت ضروری ہے۔ ہم آج کل اخباروں میں بہت زیادہ پڑھتے ہیں افغانستان میں جو حالات ہیں، خواتین کے ساتھ جو ناانصافیاں ہو رہی ہیں، اور ایران میں خواتین جو ہیں وہ اپنے دوپٹوں کو، اپنے چادروں کو نکال کر یہاں تک کہ جلا دیتے ہیں۔ ہم اس کے لیے کیا کہہ سکتے ہیں ایک مسیحی کی حیثیت سے؟ ہم جانتے ہیں کہ بطور ثقافت اور عنعنہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ وہ چادر پہنتے ہیں۔ ہماری بہنیں جو ہیں وہ چادریں پہنتی ہیں، ہماری مسیحی بہنیں وہ چادریں پہنتی ہیں، اور خداوند یسوع مسیح کے زمانے میں یہ رائج العام تھی کہ لوگ چادر شاید پہنتے ہوں گے۔ پالوس رسول نے اس کا ذکر کیا، جب عورتیں دعا کرتی ہیں تو پالوس رسول نے کہا کہ اپنے سار کو ڈھانپیں، عورتوں کے لیے، بہنوں کے لیے۔ مگر یہاں پر اختلاف رائے ہے کہ سر ڈھانپنے کا مقصد کیا ہے۔ جہاں تک میرے لیے یہ مسئلہ ہے تو سر ڈھانپنا دعا کے وقت عورتوں کے لیے لازم ہے، تعلیم کے لیے لازم ہے، مگر اگر میں خود عورت ہوں، اس کو اپنے اوپر لاگو کرنا میرے لیے لازمی ہے، یہ میرا مسئلہ ہے۔ مگر اگر میں اپنی بیگم صاحبہ کو بتاؤں کہ بھئی آپ دعا کر رہی ہیں، چادر اوڑھیں، ایک بار ٹھیک ہے، اگر میں نے اسے خدا کے کلام سے کچھ اطلاع دی، وہ میرا اپنا شخصی نظریہ ہے، کتاب مقدس میں سے شخصی نظریہ ہے۔ مگر اگر میری بیگم صاحبہ نہیں اوڑھتی چادر، اس سے مراد یہ نہیں کہ میں اسے ماروں، پیٹوں، برا بھلا کہوں اور اس سے بات نہ کروں، یا اسے کہوں کہ بھائی میں تم سے زیادہ مرتبہ رکھتا ہوں خدا کے حضور تاکہ کیونکہ تم چادر نہیں اوڑھتی۔ اسی طرح سے خداوند یسوع مسیح کے بارے میں کتاب مقدس میں یہ بالکل واضح ہے کہ وہ ناصری تھی، اور ناصری ہونے کے ناطے
انہوں نے اپنے بال کو کٹوانا نہیں تھا اور داڑھی بھی رکھتے تھے۔ اس زمانے کے عکسوں سے ہم یہ جانتے ہیں خداوند یسوع مسیح کی کوئی عکس ہے نہیں۔ وہ جو عکس آپ دیکھتے ہیں، کسی کی آنکھیں جو ہے وہ نیلے ہیں، کسی کی آنکھیں جو ہے وہ بھورے ہیں، کسی کی آنکھیں جو ہیں وہ کالے ہیں۔ افریقیوں نے اسے ایک کالے شکل دیا ہوا، کالا شکل دیا ہوا، جیسے وہ وہاں کے لوگ اسی شکل میں ہیں۔ یورپ میں لوگوں نے خداوند یسوع مسیح کو گوروں کا شکل دیا ہے۔ ان کی آنکھیں جو ہیں یہ نیلی نیلی یا یہ ہرے ہرے وغیرہ۔ ہم لوگ خداوند یسوع مسیح کے عکسوں کو، جو تصویر ہم بناتے ہیں، وہ اپنے دل و دماغ میں اپنے ثقافت اور اپنے نظریے کے مطابق ہوتے ہیں کہ بھائی یسوع مسیح کیسے ہوا کرتے تھے۔ واضح ہے کہ وہ ایک یہودی تھے، واضح ہے کہ وہ مشرق وسطیٰ میں پیدا ہوئے، واضح ہے کہ ان کی جو عنعنات اور کلتور یا پھر جو رسوم و رواج اس منطقے کے تھے اسی کے مطابق وہ رہتے تھے۔ تو ان کی جو رنگت کی مماثلت ہے وہ اعراب یعنی عرب لوگوں سے زیادہ ملتی جلتی تھی، کیونکہ اگر ہم کتاب مقدس کو پڑھیں تو ابراہیم جو ہے وہ عراق اور ایران کے بالکل سرحدی علاقے سے ان کا تعلق ہے۔ وہ کنعان سے بھی نہیں، اسرائیل سے بھی نہیں، بلکہ وہ جو فارسی بولنے والے اور کلدانی لوگوں کے بالکل زیادہ قریب تھے، نہ کہ یورپی لوگوں کے۔ تو ان کا تعلق وہ ان لوگوں سے ہے اور اسی کے نسل میں سے ہی، جی ہاں، ابراہیم کے نسل میں سے ہی خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں آئے۔ یہ بالکل ہمارے لیے واضح ہے، ہم اسے رد نہیں کر سکتے۔ تو ہم انسان جو ہے ہر چیز کو چاہتے ہیں کہ اپنی طرف کھینچیں، اپنی پنجابیت کی طرف کھینچیں، سندھیت کی طرف کھینچیں، بلوچیت کی طرف کھینچیں، فارسیت کی طرف کھینچیں، ہزاری ہونے کی طرف کھینچیں۔ میں خود ہزارہ ہوں اور اسی کو بول نہیں سکتا۔ تو جو ازم ہے اسی میں ہم آمیختہ ہیں، اسی میں ہم نے اپنے آپ کو آمیختہ کیا ہوا ہے۔ ہماری آمیختگی جو ہے وہ دراصل میں بنیادی طور پر گناہ کا ہے، کیونکہ ہم سب اولاد آدم و حوا ہیں۔ مگر جیسے ہم عمل کرتے ہیں اپنے منطقے کے مطابق، میرے پاس اچار کی بوتلیں ہیں، شاید میں ایک کلپ دکھاؤں، اس کے بعد اچار کی بوتلوں کو لاؤں، اس لیے نہیں کہ اس کی تشہیر کروں، مگر بس سمجھانا ہے آپ کو کچھ۔ اس میں ایک پنجابی اچار ہے پنجابی مینگو اچار ہے، ایک جو ہے دادی ماں اچار ہے، اور ساؤتھ انڈین اچار ہے۔ وہ اپنے آپ بنگالی اچار بھی ہے، ان میں ایک بنگالی بھی اچار ہے۔ اور جب میں گروسری سٹور یا پھر جو پرچون کی دکان ہے وہاں پر جاتا ہوں تو وہاں پر ہر طبقے کے لوگ، یہاں ہندوستان میں بھی اور پاکستان میں بھی بہت سے لوگ رہتے ہیں، وہ اپنے نسل و نسب کے مطابق، اپنے ٹیسٹ اور ذائقے کے مطابق وہ اچار بناتے ہیں۔ اسی طرح کھانے اور پکوان کی بات ہے، اور لباس کی، کہ کیسے ہم پہنتے ہیں۔ بھئی یہ جو نیک ٹائی ہے اور یہ جو سوٹ ہے یہاں پر، یہ در حقیقت میں میرے کلچر کا حصہ ہے ہی نہیں، ہزارہ لوگوں کے کلچر کا حصہ ہے ہی نہیں، بلکہ یہ پاکستانیوں کے کلچر کا بھی حصہ نہیں اور نہ ہی ہندوستانیوں کے کلچر کا حصہ ہے، بلکہ یہ تو بھائی مغربی ہے۔ مگر اگر آپ افغانستان کے ٹی وی چینلز کو دیکھیں تو وہاں پر اکثر نطاق یعنی جو ہوسٹس ہیں ٹی وی شوز کے،
وہ نیکٹائی پہنتے ہیں جبکہ افغانستان میں ہیں؟ کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ کسی چیز کے لیے ایک الگ سا پہناوا، ایک الگ سی تشخص ہمارے لیے ہو۔ اسی وجہ سے ہم کبھی کبھار اس میں اپنے آپ میں بھولے جاتے ہیں۔ بھئی میرا پنجابی اچار جو ہے وہ بہت ہی زیادہ بڑھیا ہے بنسبت بنگالی اچار کے۔ یہ ہماری جو وجود میں گناہ ہے اس نے ہمیں ان چیزوں میں بٹوایا ہے۔ اس میں کوئی خرابی نہیں کہ آپ پنجابی اچار کھاتے ہیں، بلکہ میں پنجابی نہیں مگر میں پنجابی مینگو اچار، وہ جو آم کے اچار ہیں وہ میں بہت ہی مجھے بہت ہی پسند ہے۔ جب میں چھوٹا بچہ تھا تو کھیتوں میں، ہماری سندھ میں زمینیں اور باغات ہیں، تو وہاں پر جاتے تھے تو ایک کسان، جو ہمارے کسان تھے وہ پنجابی تھے اور مختار ان کا نام تھا، اور سکینہ بیوی ان کی بیوی، اور ان کی ایک چھوٹی سی بچی تھی گڑیا جیسی، اور ان کا نام گڈو تھا۔ تو میں کبھی کبھار گھر سے نکل کر ان کے ہاں جاتا تھا کیونکہ مجھے ان کا اچار جو ہے وہ بہت پسند تھا۔ جو چپاتیاں پکاتی تھیں، روٹیاں پکاتی تھیں، اور دال کے ساتھ جو اچار وہ کھاتے تھے مجھے بہت ہی زیادہ پسند تھا، تو میں ہمیشہ جاتا تھا۔ وہ میرے ذہن میں ہمیشہ سے ہے۔ اسی وجہ سے میں اب تک، اب میں 58 سال کا ہو رہا ہوں، اب تک میں پنجابی اچار ہی کو پسند کرتا ہوں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ شخصی ہوتے ہیں۔ اسی طرح چادر پہننا عورتوں کے لیے، مغربی ممالک میں لوگ چادر نہیں پہنتے، مشرقی ممالک میں لوگ چادر بہت زیادہ پہنتے ہیں۔ کلیسیاؤں میں جائیں تو ویسے ہی ہے۔ اگر آپ ایک پاکستانی کلیسیا میں جاتے ہیں تو اکثراً عورتیں جو ہیں وہ چادر اوڑھتی ہیں، مگر وہ اسی ڈینامینیشن کے لوگ، آپ یہ لے لیں کہ آپ بیپٹسٹ ہیں، یا پھر آپ ایک پینٹیکاسٹل ہیں، اسمبلیز آف گاڈ کے ہیں، یا پھر آپ پریسبیٹیرین ہیں، کوئی بات نہیں، آپ خدا کے مقدس کلام کو مانتے ہیں اور مانتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح ہی خداوند اور نجات دہندہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، تو اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ڈاکٹرن میں اتنا کہیں کوئی کچھ کہے کوئی کچھ کہے، خداوند کے حضور جب ہم جائیں گے تو وہ ہم سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ آپ کے گھر میں، آپ کے کلیسیا میں ڈاکٹرن کیسا ہوا کرتا تھا بھائی، مگر وہ آپ سے یہ ضرور پوچھیں گے کہ کیا آپ نے دست شفقت کسی کے اوپر رکھا؟ کیا جب کسی نے آپ کو گالی دی تو آپ نے اس کے لیے دعا کی؟ کیا آپ نے میرے اس مقدس کلام کو لوگوں تک پہنچایا؟ وہ آپ سے یہ بھی نہیں پوچھیں گے بھائی آپ نے چادر اوڑھی عورتوں کے لیے، خداوند یہ نہیں پوچھیں گے کہ آپ نے چادر اوڑھی، آپ کے چادر کا کلر، رنگ جو ہے وہ کیسا تھا، چادر کی لمبائی کیسی تھی، اور اس کا عرض و طول کیسا تھا، بھئی وہ ٹرانسپیرنٹ یعنی اگر آپ آنکھوں پر رکھتے تو دکھائی دیتا تھا کچھ یا نہیں، یا پھر وہ بہت ہی موٹا چادر تھا رضائی کی طرح، آپ سے یہ کچھ نہیں پوچھیں گے۔ مگر اگر آپ بہنوں کے لیے، مگر اگر آپ نے چادر اوڑھ کر پوری طرح سے اپنے آپ کو ڈھانپ کر، یہاں تک کہ برقع پہن کر بھی آپ خدا کے مقدس کلام کو جاری رکھتے ہوئے لوگوں کے بیچ میں خداوند یسوع مسیح کے احکام کے مطابق آپ نے اس کی گواہی دی، تو خداوند آپ کو اپنے گھر بلائے گا۔ مگر اگر آپ نے ایسا نہیں کیا، اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ کی کوئی پاداش نہیں۔ ہاں، ہم لوگ جانتے ہیں کہ مغربی ممالک میں عورتیں جو ہیں وہ چادر نہیں پہنتی، بہت سے کلیسیاؤں میں چادر نہیں پہنتے وہ، بلکہ اکثراً 99.99% عورتیں جو ہیں وہ چادر نہیں پہنتی۔ تو میں کیا کہوں کہ یہ خدا کے حقیقی بندے نہیں، یہ خدا کے خادمائیں نہیں۔
اگر میں اس کی ججمنٹ کروں تو میرا جو ججمنٹ ہے، میری جو قضاوت ہے وہ نادرست ہے۔ اسی وجہ سے درست ہے کہ میں اس قضاوت کو خدا کے حضور رکھوں اور اس پر چھوڑ دوں کہ وہی پاداش دے، مجھے میری پاداش اور میری بیگم صاحبہ کو ان کی پاداش۔ میرے لیے حکم کیا ہے کہ میں اس سے محبت رکھوں جیسے کہ مسیح نے مجھ سے، کلیسیا سے محبت رکھی۔ اور اس کے لیے کیا ہے؟ خداوند نے اس کو حکم دیا ہے کہ اپنے شوہر کے تابع رہو۔ مطابعت، ایک بیوی کی مطابعت شوہر سے، اس سے مراد یہ نہیں چاہے وہ شوہر کچھ بھی کہے وہ بیوی کرے، نہ، وہ بھی انسان ہے، وہ بالکل میری طرح خداوند کے حضور یکساں اور 100% برابر ہے، 100% برابر ہے۔ اسی وجہ سے لازم ہے جب میں کچھ کہتا ہوں، جب میں کچھ کرتا ہوں، جب میں قضاوت کرتا ہوں تو میری قضاوت جو ہے وہ خداوند کے احکام کے مطابق ہو۔ اب جو مولوی صاحبان افغانستان میں کر رہے ہیں، ملا ہیبت اللہ آخونزادہ کی سربراہی میں عورتوں کو تعلیم سے محروم کر رہے ہیں، اور اگر وہ چادری نہ پہنے، بلکہ افغانستان میں تو یہ ہے کہ ان کا شکل بھی نظر نہ آئے، ہاتھ بھی نظر نہ آئے، بالکل ڈھانپے ہوئے ہوں۔ یعنی آپ ایک عورت کی تشخص کو، شخصیت کو، اس کے کہ وہ ہے کون، اس کو آپ کبھی نہیں جانیں گے۔ کیوں؟ اگر ان کا چہرہ دکھائی دیا تو مرد حضرات جو ہیں وہ شہوت راں ہو جائیں گے۔ گستاخی معاف ہو۔ یہ عورت کی تذلیل ہے۔ عورت کو خدا نے جو مقام دیا ہے اس کی تذلیل ہے۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے لوقا کی انجیل اور اس کے 7 باب میں سے پڑھا کہ ایک عورت، جیسا کہ یہاں اردو کے ترجمے میں لکھا ہوا ہے کہ ایک بد چلن عورت، مگر دوسرے کتب میں جو فارسی ہے اور وغیرہ ہیں ان میں ایک گنہگار عورت۔ کوئی بات نہیں کہ آپ فاحشہ ہیں، آپ فاحشہ ہیں، یا پھر میں کلیسیا میں 24 گھنٹے رہتا ہوں مگر میرے دل میں دوسروں کے لیے کدورت ہے، اس فاحشہ اور مجھ میں کوئی فرق نہیں، کوئی فرق نہیں۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں جب وہ خداوند یسوع مسیح کے پاؤں پر آتی ہیں تو اپنی اشکوں سے، اپنے آنسوؤں سے خداوند یسوع مسیح کے پاؤں کو صاف کرتی ہے، اپنے بالوں سے اسے سوکھتی ہے، عطر ڈال کر۔ اب عطر کی کمائی کہاں سے آئی ہے؟ اور پھر اس کے بالکل اگلے باب میں ہم پڑھتے ہیں مریم مگدلینی کے بارے میں، کہ مریم مگدلینی جو ہے وہ اپنے پیسوں سے، اپنے مال سے خداوند کی خدمت کرتی تھی۔ اب مریم مگدلینی کون ہے؟ وہ بھی انہی میں سے ہے، وہ بھی بدروحوں میں گرفتار، شاید وہ بھی زندگی میں ٹھوکریں کھا کھا کر وہاں تک پہنچی تھی۔ یہ ہے بات، کیونکہ اس زمانے میں اور آج کے افغانستان میں کوئی فرق نہیں۔ جب مرد سالاری کی بات ہوتی ہے، جہاں پر مرد جو چاہے وہ عورت سے کرواتے ہیں، کوئی فرق نہیں۔ حالانکہ خدا نے ہمیں یکساں بنایا ہے، خدا نے مرد اور عورت کو یکساں بنایا ہے، کیونکہ ہم میں استخوانی طور پر جو ہماری ہڈیاں ہیں وہ زیادہ زوراور ہیں، اسی وجہ سے ہم عورتوں پر مظالم کرتے ہیں۔ تو یہ کیا خدا کی طرف سے ہے؟ ایران میں لوگ عورتیں جو ہیں اپنی چادروں کو جلاتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ اپنی چادروں کو جلاؤ، اپنے رواج کے مطابق یہاں وہ آپ جو بھی کرنا چاہتی ہیں کریں، اور کوئی بات نہیں۔
مگر کسی اور پر زبردستی کر کے چادر اوڑھنا یہ خدا کی شفقت، مہربانی، فضل کے بالکل خلاف ہے۔ آپ اگر لوقا کی انجیل اس کے آخری حصے کو پڑھیں تو وہاں پر جب وہ فاحشہ جسے بچلن کا نام دیا گیا ہے اردو بائبل میں، یا پھر گنہگار، سنر، a sinner woman انگریزی میں دیا گیا ہے، جب وہ اپنے بالوں سے خداوند یسوع مسیح کے پاؤں کو صاف کرتی تھی، تو میں وہاں پر ایک بھی آیت نہیں دیکھتا کہ خداوند یسوع مسیح نے کہا جا سب سے پہلے چادر اوڑھ اس کے بعد آ یہاں پر، بلکہ وہ جو فریسی تھا، ملا جس کے گھر میں خداوند یسوع مسیح تھے، اس نے کہا تھا کہ اگر یہ بندہ، اگر یہ شخص یسوع مسیح کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنے دل میں خدا کی طرف سے ہوتا تو وہ یہ جانتا وہ عورت کیسی عورت ہے۔ یہ ہے ملاؤں کی فکر اور خدا کی فکر بھی جو اختلاف ہے۔ خدا جو ہے وہ یسوع مسیح خدا ہے، اور عورت آئی ہے اور بالکل اس کے سر پر کچھ بھی نہیں، بلکہ وہ اپنے بالوں ہی سے خداوند یسوع مسیح کے پاؤں کو صاف کرتی ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے ایک بار بھی نہیں کہا، یہاں ایک بھی آیت نہیں کہ بھائی اوئے کڑی ہن جا چادر پہن کے آ، ایسا کچھ نہیں کہا اس نے، بلکہ اس نے اپنے شفقت کی بلندی میں رہ کر خدا تعالی بجسم انسانی جسم پہن کر اس نے کہا جا اور گناہ نہ کر، جا اور گناہ نہ کر۔ یہ صرف عورت کے لیے نہیں بلکہ مرد کے لیے بھی ہے۔ جب آپ خداوند یسوع مسیح کے صلیب کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر مرد حضرات جو ہیں وہ سب بھاگ گئے تھے، صرف عورتیں تھیں، اور وہاں پر یہ لکھا ہوا ہے ان مردوں میں صرف ایک مرد، اور وہ ہے یوحنا وہاں پر کھڑے تھے، یوحنا وہاں پر کھڑے تھے، باقی سب کے سب عورتیں۔ خداوند کے قہرمانوں میں، خداوند کے ان ہیروز میں سب سے بڑھ چڑھ کر اس زمانے میں عورتیں تھیں، مرد نہیں، عورتیں تھیں۔ آپ کتاب مقدس کو پڑھیں تو اچھی طرح سے پڑھیں، تب آپ کو پتہ چل جائے گا۔ جب میں مگدالہ گیا تھا تو وہاں پر میرا جانا جب ہوا تو وہاں پر میں ٹھہرا اور بہت رویا، وہاں پر احساساتی ہوا تھا میں، کیونکہ وہ شہر مگدالہ جو ہے مریم مگدلینی کا شہر ہے۔ میں آپ کو ایک کلپ دکھاتا ہوں، آپ بغور اس کلپ کو دکھائیں۔ یہ مگدالہ ہے اسرائیل میں، جو مریم مگدلینی جو خداوند یسوع مسیح کے ایک بہت عظیم چیلے تھے، شاگرد تھے، ان کے پیچھے پیچھے جاتے تھے اور اپنی مال سے خداوند یسوع مسیح کی خدمت کرتے تھے۔ یہ 8 باب میں ہم پڑھتے ہیں، اور اس کلپ کے پہلے حصے میں ویڈیوز کو گھماتا ہوں مگدالہ، جو پرانے مگدالہ شہر جو کھنڈرات اب ہیں، تو وہ میں دکھاتا ہوں، اس میں وہ آیات آتے ہیں، پھر ایک پیغام آپ کے لیے، آپ بغور سنیں۔ یہ اسرائیل میں اس مقام پر ریکارڈ کی گئی ہے جہاں مریم مگدلینی کا گھر ہوا کرتا تھا۔ تو آئیں یہ کلپ دیکھیں ایک ساتھ۔ مجدال آیا مسیح دنیا میں تو انسانوں کو بچانے کو، لائے ایمان جو بیٹے پر
کرے گا پار اس دنیا کو. آیا مسیح دنیا میں تو انسانوں کو بچانے کو. لائے ایمان جو بیٹے پر کرے گا پار اس دنیا کو. ایک مسلمان کی حیثیت سے میں نے تعلیم حاصل کی. مجھے سکھایا گیا اور میں نے مطالعہ کیا اس کا کہ 2 عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے. جب میں نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا اور میں نے کتاب مقدس کو بکلی پڑھا، بلکہ خداوند یسوع مسیح کو قبول کرنے سے 10 سال پہلے سے لے کر اس وقت تک 14 اکتوبر 1990 تک 10 سال میں نے خداوند کے اس مقدس کلام کو پڑھا اور سمجھا، مگر جب تک میں نے خداوند یسوع مسیح کو قبول نہ کیا اس وقت تک میری وہی ذہنیت تھی. یہ ضروری بات ہے کہ ایک مرد ماں نہیں بن سکتا، ایک عورت باپ نہیں بن سکتی. یہ لازمی ہے کہ ہم جانیں، اور ہم جانتے ہیں کہ صرف ایک عورت ہی بچے کو جنم دے سکتی ہے، مگر خداوند نے اس کے لیے مرد کو بھی تعیین کیا ہوا ہے عقد ازدواج میں. خداوند نے ہر ایک کے حقوق کو تعیین کیا ہوا ہے، مگر جب شخصیت کی بات ہوتی ہے اس میں مرد اور عورت یکساں ہے. کتاب مقدس میں ہم پڑھتے ہیں کہ مسیح میں مرد اور عورت دونوں برابر ہیں، اور جب ہم کتاب پیدائش کو پڑھتے ہیں تو دونوں کو خداوند نے اپنی شبیہ پر بنایا، یعنی کہ دونوں بالکل برابر ہیں. جب ہم ملا ہیبت اللہ آخوند زادہ جو افغانستان کے طالبان کے رہنما ہیں یا پھر سپریم لیڈر ہیں یا پھر سید علی خامنئی جو ایران کے ہیں، اور اسلامی قوانین جو وہاں پر چلتے ہیں جہاں پر عورتوں پر اتنے مظالم ہیں کہ ہم خوفزدہ ہو جاتے ہیں کہ کیا واقعی ہم 21ویں صدی میں رہتے ہیں. اگر ایک مرد پائلٹ ہو سکتا ہے تو ایک عورت بھی پائلٹ ہو سکتی ہے. اگر ایک مرد انجینئر، آرکیٹیکٹ وغیرہ ہو سکتا ہے تو ایک عورت بھی ہو سکتی ہے. اگر ایک مرد ڈاکٹر بن سکتا ہے تو میں ایسے ڈاکٹروں کو جانتا ہوں جو کہ عورتیں ہیں اور وہ بہت ہی ذہین مردوں سے کہیں زیادہ آگے ہیں. کتاب مقدس میں ہم پڑھتے ہیں جب مردوں نے بےغیرتی اپنائی، اس وقت خداوند نے دیبورا کو عزات کے زمانے میں اٹھا کر اسے قاضی بنایا، اور مرد ان کے حضور جاتے تھے مشورے کے لیے، حکمت کے لیے. ہم یہ بھی پڑھتے ہیں کہ ایک پورے قوم کو ایک شہزادی نے بچایا. جی ہاں، اس کے بارے میں ہم کتاب مقدس میں پڑھتے ہیں، حداسہ. اور پھر جب خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھے تو سب سے پہلے منادی کرنے والے، خوشخبری کو پھیلانے والے عورتیں ہی تھی، مرد نہیں. مرد تو چلے گئے غمزدہ ہو کر کے، خداوند یسوع مسیح چلے گئے، مگر عورتیں تھی جو تیسرے دن اتوار کی صبح سویرے قبر پر آئیں. ہاں، وہ بھی غمزدہ تھیں، مگر فرشتوں نے انہیں منادی دی، خوشخبری دی کہ زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتے ہو. خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھے،
اور خداوند کا آمنا سامنا سب سے پہلے بھی عورتوں ہی سے ہوئی، ان میں سے ایک مریم مگدلینی تھی۔ اور ہم پڑھتے ہیں کہ یہی مریم مگدلینی ان شاگردوں میں سے، ان پیروکاروں میں سے بھی تھے جو خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ساتھ چلتے تھے۔ اگر ہم لوقا کی انجیل اس کے 8 باب کو پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے تھوڑے عرصے کے بعد یوں ہوا کہ وہ یعنی خداوند یسوع مسیح منادی کرتا اور خدا کی بادشاہی کی خوشخبری سناتا ہوا شہر شہر گاؤں گاؤں پھرنے لگا، اور وہ 12 یعنی ان کے شاگرد جو مرد تھے ان کے ساتھ تھے، اور بعض عورتیں جنہوں نے بری روحوں اور بیماریوں سے شفا پائی تھی، یعنی مریم جو مگدلینی کہلاتی ہیں، جس میں سے 7 بدروحیں نکلی تھیں، اور یوآنا ہیرودیس کے دیوان خوزہ کی بیوی، اور سوسنہ، اور بہت سے اور عورتیں بھی تھیں جو اپنے مال سے یعنی اپنے پیسے سے جو ان کے پاس دھن تھا ان کی خداوند کی خدمت کرتی تھیں۔ عجیب بات ہے، جب خداوند خود انسانی صورت لے کر ہمارے بیچ میں آئے تو عورتیں شانہ بشانہ مردوں کے ساتھ خداوند کی خدمت میں آگے تھیں۔ اور جب ہم آج کے زمانے کو دیکھتے ہیں تو جو ذہنیت ہماری ہے 21ویں صدی میں مرد سالاری کی، پدر سالاری کی، یہ ایک عجیب بات ہے، یہ ایک عجیب افسوسناک بات ہے۔ ایران کے حالات کو دیکھیں اور افغانستان کے حالات کو دیکھیں، وہاں پر تو تعلیمی اداروں تک عورتوں کی مخالفت کرتے ہیں۔ 1 سال سے زیادہ عرصہ گزرنے کے بعد بھی طالبان نے ابھی تک حقوق نسواں کو مراعات نہیں کی ہے، بلکہ اس کے خلاف وہ جاتے ہیں، اس کے بالکل خلاف وہ جاتے ہیں۔ اور اسی طرح عورتوں کو مار ڈالتے ہیں ایران میں، جو سعید علی خامنئی کی حکومت ہے۔ ہاں، حکومت انہی کی ہے، چاہے ان کے ایک صدر ہوں، حکومت انہی کی ہے، چاہے افغانستان میں رئیس الوزراء کیوں نہ ہو، مگر حکومت جو ہے حقیقت میں چلانے والا وہ ملا ہیبت اللہ اخوند زادہ ہے۔ کیا یہ خدا کی طرف سے ہیں؟ ہرگز نہیں، بلکہ یہ سب شیطانی ہیں اور ان کے افکار شیطانی ہیں۔ ہمیں خدا کی طرف آنی چاہیے، ان ملاؤں کی طرف نہیں، فریسیوں کی طرف نہیں، بلکہ خدا کی طرف آنی چاہیے، کیونکہ خدا کے حضور مرد اور عورت کے حقوق بالکل یکساں اور برابر ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ خداوند نے اس چھوٹے سے پیغام سے، اس مقام سے، مجدالہ سے آپ کے دلوں کو چھوا ہے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو اور خداوند کی سلامتی آپ کے ساتھ ہو۔ آمین، آمین، آمین اور آمین۔ اور میں خداوند کا شکر گزار ہوں کہ خداوند نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں وہاں جا سکوں، حقائق کو اپنے لیے تلاش کر سکوں۔ لازمی ہے کہ ہم تاریخ کے پنوں کو پڑھیں، ملاؤں سے نہ سنیں، بلکہ پاسٹر صاحبان سے بھی نہ سنیں، بلکہ تاریخ کے پنوں کو اپنے لیے ایک ایک کر کے پڑھیں، اس کتاب مقدس کو پڑھیں۔ جب میں مسلمان تھا تو مجھے کہا گیا تھا کہ یہ کتاب جو ہے یہ منسوخ ہو چکا ہے، اور جب میں نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا، مجھے اس کی سمجھ میں آئی کہ بھائی خداوند جو ہے وہ اپنے ہی گفتار سے وہ پیچھے نہیں ہٹتا، تو اس کا کلام منسوخ ہو ہی نہیں سکتا، وہ بطالت میں ہے ہی نہیں، وہ باطل، اس کا کلام باطل ہو ہی نہیں سکتا۔ اور پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس میں تغییر آئی ہے۔ کس نے تغییر لایا ہے؟ کبھی مسلمانوں نے کبھی سقہ طور پر، درست طور پر کبھی اس کا ثبوت نہیں دیا کہ کس نے اس میں تغییرات لائے۔ کتاب مقدس کے اصل صفحات
اصل مینیوسکرپٹ آج بھی موجود ہیں، اور اسی کو لے کر یہ مستند ہمارے لیے ہے۔ یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے یہ آپ پڑھیں، خود پڑھیں۔ کتاب مقدس، یہ واضح طور پر کتاب مقدس یعنی پرانا اور نیا عہد نامہ، عہد عتیق اور عہد جدید، اردو زبان کا یہ ترجمہ اصلی متن کے مطابق مستند ہے۔ یہ ایک سند، ایک تاریخی سند ہے، لا تغیر۔ انسان میں یہ قدرت نہیں کہ اسے تغییر دے سکے۔ جتنے لوگ مسیحیت کے خلاف کتاب مقدس کی مخالفت کرتے ہیں، خداوند کی شفقت ان پر اتنی ہی بلند ہوتی رہتی ہے۔ وہ اپنی باہیں کھول کر ہمیں بلاتا ہے، آج بھی بلاتا ہے کہ میرے پاس آؤ اور میں تمہیں آرام دوں گا۔ میرے پاس آؤ اور میں تمہیں آرام دوں گا۔ میری دعا یہ ہے حقیقت میں آج بھی، جیسے کہ اس پیغام میں، اس کلپ میں آپ نے سنا، میری دعا یہ ہے کہ خداوند ہم سب کی آنکھیں کھولیں، خداوند ہمارے دلوں کی آنکھوں کو کھولے، ہمارے افکار، ہمارے دماغ کی آنکھوں کو کھولے، تاکہ ہمیں ان عظیم باتوں کی سمجھ آئے، تاکہ ہم اس نور کو دیکھیں جو ہمارے لیے آئے، جو ہمارے لیے آئے۔ بھائی حماد عزیز ہیں، یہاں پر سوال کرتے ہیں، اور میرے خیال میں انہی نے یہاں پر بھی اپنا سوال دہرایا ہے واٹس ایپ میں، شاید یہ کوئی اور ہوں، شاید وہی ہوں۔ بھائی حماد عزیز، خداوند آپ کو برکت دے۔ کیا خدا پیدا ہوتا ہے یا ازل سے ہوتا ہے؟ بہت ہی خوبصورت سوال، بہت ہی خوبصورت سوال۔ اسی وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ یہ آیات آپ پڑھیں کتاب مقدس میں، یوحنا کی انجیل اس کے پہلے باب میں ہم یہ پڑھتے ہیں، اور پھر 8 باب میں بھی خداوند نے اس کا ذکر کیا ہے، خداوند یسوع مسیح نے اس کا ذکر کیا ہے۔ آپ کا سوال ہے، آپ نے کہا کہ عیسیٰ پیدا ہوئے، کیا خدا پیدا ہوتا ہے یا ازل سے ہے؟ خدا ازل سے ہے۔ اس کی جو پیدائش ہے بصورت انسان، وہ خدا کی قدرت میں ہے۔ خدا کو ہم قادر مطلق کہتے ہیں، تو اگر وہ ایک جھاڑی سے ظاہر ہو کر آگ کی صورت میں موسیٰ سے گفتگو کرتا ہے، اسی وجہ سے جب میں مسلمان تھا تو موسیٰ کو میں کلیم اللہ کہتا تھا، یعنی وہ خدا سے متکلم ہوئے، وہ بھی جھاڑی میں سے جو جلتی ہوئی جھاڑی تھی۔ اگر خدا ایک جھاڑی کی صورت اختیار کرتا ہے تو انسان تو اشرف المخلوقات ہے، یعنی خدا نے انسان کو اپنی شبیہ پر بنایا۔ خدا نے ان جھاڑیوں کو، تاروں کو، چاند کو، حیوانات کو صرف اس لیے بنایا کہ اشرف المخلوقات کے ہاتھوں سونپے، تاکہ ہم ان کی نگہبانی کریں، تاکہ ہم اس سے محظوظ ہو سکیں اور خدا کو حمد و ثنا دے سکیں۔ انسان ہے وہ جو گیت گاتے ہیں، بولتے ہیں، اختراع کرتے ہیں، جیسے کہ اس کیمرے کو انسان نے اختراع کیا ہے۔ یہ جو کمپیوٹر سکرین میرے سامنے ہے، بالکل اس کی اختراع کی ہے۔ یہ پیالہ جو ہے اس کو اختراع، یہ ٹیلی فون جو ہے اس کو اختراع، یہ کاغذ کے جو پنے ہیں ان کو اختراع۔ کسی حیوان کو آپ نے کبھی نہیں دیکھا اس کی اختراعات کر سکیں۔ تو خدا نے انسان کی طرف نظر کر کے اس نے جسم انسانی پہن کر ہمارے بیچ میں آئے۔ مگر کلام کو جب ہم پڑھتے ہیں تو کلام یوں فرماتا ہے، ابتدا میں کلام تھا، ابتدا میں کلام تھا، اور کلام خدا کے ساتھ تھا، اور کلام خود خدا تھا، خود خدا تھا۔ اگر اسے ہم یونانی میں پڑھیں تو یونانی میں اس کا آخری حصہ جو ہے کچھ یوں ہے، کائی تھیوس انہو لوگوس، اور خدا خود وہ کلام تھا،
خود وہ کلام تھا۔ یہاں پر ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور خدا خود وہ کلام تھا، یا پھر جیسے کہ اردو میں یہاں پر اس کا ترجمہ ہے اور کلام خدا تھا، کہ معنی ہے جب خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کی خلقت کی، زمین و آسمان کو بنایا اور بلکہ کہکشانوں کو بنایا، بہت سے چاند ستاروں کو بنایا، تو ہم دیکھتے ہیں کتاب مقدس میں لکھا ہے اور خدا نے کہا روشنی ہو جائے، سو ہو گئے۔ یعنی خدا نے تکلم فرمایا، تکلم یعنی کلام اپنے منہ سے، اپنی حکمت سے نکالا، ہو جائے تو وہ ہو گیا۔ بطور مثال میرے عزیز بھائی، یہاں پر آپ کا نام ہے، میں بھول گیا تھوڑا سا، یہ سعودی والے پھر سے آ گئے ویزا دلوانے، خدا ان کو برکت دے۔ حماد عزیز ہے بھائی، حماد عزیز، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جب ہم اپنی شخصیت کے بارے میں ہی بات کرتے ہیں تو اگر آپ خاموش رہیں گے، نہ آنکھوں سے اشارے کریں گے، نہ ہاتھ پاؤں سے اشارے کریں گے، اور وہ کہتے ہیں کہ نا نظروں کی جو زبان ہے وہ بھی ایک زبان ہے، وہ بھی تکلم کرتے ہیں نظروں سے۔ وہ شاعروں نے اس کی بات کی ہے عاشقوں کے بارے میں۔ تو کلام جو ہے وہ اندرونی، ہمارا اندرونی حصہ ہے، اندرونی حصہ ہے۔ اگر اسی وجہ سے کوئی مردہ جو ہے وہ تکلم نہیں کر سکتا، وہ مردہ ہے، کیونکہ ہم انسان ہیں، ہم تکلم کرتے ہیں، چاہے وہ آواز کی صورت میں ہو، اشارے کی صورت میں ہے، یا آنکھوں کے اشاروں سے ہو، آنکھوں کی زبان سے ہو، پھر بھی کلام کلام ہی ہے۔ اگر ہم کچھ کلام نہیں کریں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا، جب کلام کریں گے تو عمل آئے گا۔ خدا میں اور انسان میں صرف یہی فرق ہے کہ ہم اور آپ، میرے عزیز بھائی حماد عزیز، ہم اور آپ اپنے اس کلام کو، جو آپ مجھے سن رہے ہیں، میرے کلام ہیں جو آپ سن رہے ہیں، یہ آپ کا کلام ہے جو آپ نے نوشتاری طور پر یہاں پر لکھا، آپ کا کلام ہے، کیونکہ یہ آپ کی حکمت، عقل اور آپ کے دل سے نکلی ہوئی ہے، اور آپ کے دماغ نے اشارہ کرتے ہوئے آپ کے ہاتھ کو کی بورڈ پر لایا اور آپ نے اس کی لکھائی کی۔ یہ آپ کا کلام، میرا کلام، آپ کا کلام ہے، یہ آپ کا حصہ ہے، مگر نوشتاری کی صورت میں۔ اسی طرح خدا کے اس کلام کو ہم نوشتاری کہتے ہیں اور خدا کے اس کلام کو ہم تجسم کہتے ہیں، تجسم کہتے ہیں۔ یہ خدا کا کلام ہے، خود خدا نہیں، مگر جو جسم ہوا، خود خدا بصورت انسان ہمارے بیچ میں آئے، اس کا تولد ہوا، اس کی پیدائش ہوئی۔ مگر ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا۔ یہ کیسی ابتدا ہے؟ اس کی نہ کوئی آغاز ہے نہ آخرت ہے۔ اسی وجہ سے خداوند یسوع مسیح نے مکاشفے کی کتاب میں اگر ہم پڑھیں تو اس نے کہا کہ ابتدا اور انتہا میں ہوں۔ کیسی ابتدا اور انتہا؟ جو کہ اگر آپ ایک انگوٹھی کی مثال لیں، میرے پاس انگوٹھی نہیں، میں انگوٹھی کو پسند ہی نہیں کرتا ہمیشہ گم ہوتا رہتا ہے، ہوٹلوں میں جب میں جاتا ہوں تو بھول جاتا ہوں، اسی وجہ سے میں پہنتا ہی نہیں ہوں تو انگوٹھی کی مثال کو دیکھیں، جو انگوٹھی ہے، سب سے پہلے جس قالب میں آپ نے اس انگوٹھی کو ڈالا تو اس کی ایک ابتدا اور انتہا تھی، مگر وہ جب قالب میں ضم ہو کر ایک انگوٹھی کی صورت اختیار کی، تو میرا چیلنج ہے کسی بھی انسان کو کہ اس کی ابتدا اور انتہا کو آپ کھوجیں، پائیں کہاں پر ہے۔ اسی طرح خدا نے ہمیں مثالیں دی ہے، وہ ابتدا اور انتہا، اول و آخر، الف اور یا ہیں۔ ایسا ہی اس کا کلام، ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا۔ یعنی ازلی جو کلام ہے اور ابدی جو کلام ہے، میرے عزیز بھائی حماد عزیز، وہ جسم انسانی پہن کر ایک عورت کے وسیلے سے
اس دنیا میں آئے، ایک باکرہ، ایک پاک دامن لڑکی، عورت کے دوارا کے توسط سے اس دنیا میں آئے تاکہ وہ مجھ سے اور آپ سے انسانی زبان میں انسان کی مانند مگر کامل انسان کی مانند صحبت کر سکے اور اپنی باہیں کھول کر ہمیں اپنے آغوش میں لے، کیونکہ خداوند جو ہے وہ جلالی ہے، پرشکو ہے، ہم اس کے مقابل، کیونکہ وہ قدوس اور ہم گنہگار ہیں، جا نہیں سکتے، مگر اس نے یہ ہمارے لیے آسان کیا، ہمارے لیے آسان کیا۔ یہ اس پر لازم نہیں، وہ خدائے لازوال ہے، اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں، مگر ہمیں ضرورت ہے۔ یہ اس کی شفقت کی بلندی ہے، اسی وجہ سے یہ جو تیسرا حصہ میں نے کیا ہے، شاید چوتھا پانچواں حصہ بھی آ جائے، یہ خداوند کی شفقت کی بلندی ہے کہ اس نے ہم انسانوں کو پہلے اپنی صورت و شبیہ پر بنایا، آخر میں ہمیں بچانے کے لیے ہماری شبیہ و صورت میں وہ ہمارے بیچ میں آئے۔ جیسا کہ جھاڑی میں سے جلتی ہوئی جھاڑی میں سے موسیٰ سے تکلم فرمایا، اب اس آخر زمانے میں خداوند نے اپنے بہترین تخلیق انسان کی صورت لے کر ہمارے بیچ میں آئے، جھاڑی کو بچانے کے لیے نہیں، ہمیں بچانے کے لیے، گدھوں کو، کتوں کو، ان چیزوں کو نہیں، بلکہ ہمیں بچانے کے لیے۔ ہاں، کتے بھی بچ جاتے ہیں، میں نے اسی پروگرام کے وسیلے سے کئی بار اس کی مثال دی ہے۔ میرے ایک بہت عزیز محترم دوست ہوا کرتے تھے، اب بھی ہیں، ابھی وہ خدا کے بہت عظیم خادم ہیں، انہی کرشنن کے ساتھ میں کالج میں تھا ایک ساتھ، تو انہی کرشنن صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب میں بت پرست تھا اور میں خدا سے دور تھا اور میں بہت ہی بڑا شرابی بندہ تھا، ہمیشہ شراب پیا کرتا تھا، میرے پاس پیسہ بھی تھے کیونکہ میں حکومتی ملازم تھا، بہت میرا منصب تھا اور پیسہ بھی مجھے زیادہ ملتا تھا، رشوت بھی میں کھاتا تھا وغیرہ وغیرہ کر کے، تو میرے کچھ میرے ہی جیسے لچے لفنگے دوست بھی تھے جو مجھ پر ان کا بوجھ تھا، تو وہ آتے تھے اور میں شراب خرید کر، کھانا خرید کر ہوٹلوں میں سے یا ریسٹوران میں سے، ڈھابوں میں سے ہم ایک ساتھ مزے کرتے تھے، دنیاوی مزے کرتے تھے، اور نشے کی حالت میں دھت ہو کر میں گھر آتا تھا تو میں اپنی بیوی کو مارتا، اپنے بچوں پر غصے کرتا اور گالیاں گلوچ نکالتا اور اپنے کتے کی پٹائی کرتا تھا، اپنے کتے کی پٹائی کرتا تھا۔ تو وہ میری حالت تھی، مگر انہی کرشنن ایک مرتبہ ایک گاسپل کیمپ جہاں پر خدا کے کلام کی بشارت ہوتی ہے، میں بھی ایسے ہی ایک گاسپل کیمپ کے توسط سے میری بھی نجات ہوئی 1990 میں ہندوستان میں، دلی میں۔ اسی طرح انہی کرشنن بھی ویسے ہی ایک گاسپل کیمپ میں ان کا آمنا سامنا ہوا، اور وہاں پر انہوں نے خدا کا کلام سنا اور خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا۔ اس کے بعد سے اس کی زندگی میں جو تغییر آئی وہ عجیب ہے۔ ایک بار انہی کرشنن خود وہ پرچارک بن کر خدا کے کلام کی بشارت کرتے ہوئے ٹرین سٹیشن میں، میرے خیال میں، یا پھر ٹرین سٹیشن میں وہ گئے تھے، اور تو اس کے دوست آئے، اس کے 4 ساتھی آئے جو اب شراب نہیں پی سکتے، ان کے پاس پیسہ نہیں ہے کیونکہ انہی کرشنن تو چلے گئے، وہ مسیح بن گئے، ان کی زندگی میں تغییر آ گیا۔ وہ کہنے لگے، بھائی انہی کرشنن ایسا ہے کہ جو خداوند یسوع مسیح، میں بھول گیا، وہ پرچار کرتے تھے ایک اور گاسپل کیمپ میں، تو یہ 4 دوست جو ہیں وہ آ کر بالکل سامنے بیٹھ گئے، اور انہی کرشنن نے بالکل اپنا موضوع، جس موضوع پر وہ گفتگو کر رہے تھے، اسے تغییر دے کر اس نے یہ کہا، دوستوں کو دیکھ کر، اپنے 4 دوستوں کو دیکھ کر اس نے کہا کہ
खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाओ, तुम और तुम्हारा सारा घराना और तुम्हारा कुत्ता निजात पाएगा, तुम्हारा कुत्ता निजात पाएगा। तो ये 4 दोस्त जो थे वो बहुत चालाक थे। उसने कहा कि उन्हीं कृष्णन कुछ शर्म करो यार, ये जो कुत्ते का लफ्ज है वो तो किताब मुकद्दस में है ही नहीं कि तुम्हारा कुत्ता निजात पाएगा। उसने कहा कि है, वो हिडन है, वो छुपा हुआ है, उसे देखने के लिए तुम्हें मसीह का सामना करना पड़ेगा। और वो यूं है कि जब मैं आपके साथ था, दुनिया में था, शराबी था, कबाबी था, अय्याश था, आपके साथ बैठकर मैं खाता पीता और घर आता, बीवी को मारता, बच्चों को डांटता, कुत्ते को मारता। मगर अब जब मैं घर जाता हूं तो अपने साथ सब्जियां लेकर, फल लेकर, दाल लेकर, चावल लेकर जाता हूं, बीवी को चूमता हूं, बच्चों के सर पर दस्ते शफकत रखता हूं। मेरा कुत्ता जो है वो आकर मेरे चारों तरफ दुम हिलाता है और मुझे छूता है मेरे पैरों को, तो मैं अब उसे पीटता ही नहीं है, वो भी निजात पाया मेरे पीटने से। तो मेरे अजीज भाई हमाद, खुदावन ने जिस्म इंसानी पहनकर, उसे जरूरत नहीं, हमें जरूरत थी, वो हमारे बीच में आए। इब्तिदा में खुदा के साथ था वही कलाम, सब चीजें उसके वसीले से पैदा हुई और जो कुछ पैदा हुई उसमें कोई चीज भी नहीं कि बगैर उसके पैदा हुई। उसमें जिंदगी थी, उसमें, हम में नहीं, उसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी आदमियों का नूर थी। क्योंकि उसने हमें अपना नूर बख्शा, उसके वसीले से हम निजात पाए, हम मुनव्वर हुए। और फिर हम पढ़ते हैं कि वही कलाम जो है जिस्म हुआ और कलाम मुजस्सम हुआ। और फजल के मानी है कि हम खुदा की मदद के लायक ही नहीं, मगर फिर भी उसने अपनी शफकत की बुलंदी के वसीले से हम पर दस्ते शफकत रखा। यही है मानी इसके। और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, यानी वो जब पैदा हुए वो जिस्म इंसानी पहनकर हमारे बीच में आए। यह है। हमारे भाई यहां पर लिखते हैं, थैंक्स डियर ब्रदर फॉर शेयरिंग द लवली मैसेज टुडे। बहुत शुक्रिया मेरे अजीज भाई, खुदावन आपको बरकत दे। और मेरा काम ही यही है, मैं दुरुस्त है, दुनियावी तौर पर मैं भी जहमत कश हूँ, काम करता रहता हूँ 2 नवाला खाने के लिए, मगर सबसे अहम मेरे लिए यह है कि मैं खुदा का ये कलाम आप अजीज़ों तक पहुंचा सकूं। तो बहुत शुक्रिया आपके इस पैगाम का। और एक भाई ने यहाँ पर मेरे ख्याल में पैगाम छोड़ा। आप सबकी सलामती हो। पास्टर साहब, हम आपकी तालीम, आप जो बाइबल मुकद्दस की जो बातें हम तक शेयर करते हैं, बताते हैं, आप जो है मरियम मगदलीनी का गांव दिखा रहे हैं। आपने काफी जगह हैं जहां जहां यीशु के कदम टिके, जहां यीशु चलता फिरता रहा, यहाँ तक कि आपने चरनी भी दिखाई। और कभी मुमकिन हो सकता है कि कभी लूत की बीवी भी मौका मिल सकता है, वो भी दिखा सकते हैं। बाकी खुदावंद आपको बरकत दे। जो आप चादर का भी आप बता रहे हैं, ये भी असल से हमारे माशरे का फर्क है, हमारे देखने में फर्क है, हमारे कल्चर में फर्क है। बाकी खुदावंद आपको बरकत दे। बाकी बहुत अच्छा आपको टॉपिक है। बाकी एक आपको पूरी टीम को, पूरी जिंदगी चैनल को मेरी तरफ से मैं मुनव्वर मसीह कोयटा तो बात कर रहा हूँ। अगर कोई बात अच्छी ना लगी हो तो मैं माजरत चाहता हूँ। आमीन सुमा आमीन। हर एक बात अच्छी लगी है, बहुत ही जबरदस्त। हाँ, मैं उस मुकाम पर गया हूँ जहाँ पर ये हुआ, जहाँ पर अब भी पानी नमकीन है। मैंने अपने
دری اور پشتو پروگرام میں میں نے یہ دکھایا ہے، اور اردو پروگرام کے لیے بھی میں آمادہ ہوں کہ ایک پیغام وہیں سے آپ کو دکھاؤں جہاں لوط کی بیوی نمک کی تجسم اختیار کر گئیں، تو وہ بھی میں ضرور آپ کو دکھاؤں گا۔ تو بھائی حماد عزیز، میں معذرت چاہتا ہوں کہ وقت کم ہے، میں زیادہ بات نہیں کر سکتا، مگر میں اس پر ضرور زیادہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو میری آپ سے یہ خواہش کہ یوحنا کی انجیل پہلے باب کو پڑھیں، اور عبرانیوں کی کتاب جو ہے اس کا پہلا باب ضرور پڑھیں، اور یوحنا کی انجیل اس کے 8 باب کو ضرور پڑھیں، تو آپ کو سمجھ میں یہ ضرور آئے گی کہ کیوں خداوند مجسم ہوئے، کیوں پیدا ہوئے بصورت جسم انسانی۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ بہن عطیہ عنایت، اسٹے بلیسڈ۔ آپ بھی، خداوند آپ کو بھی برکت عطا فرمائے بہن۔ اور کچھ اور بھی کامنٹس ہیں یہاں پر حماد عزیز بھائی، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو کچھ سمجھ میں آئی ہوگی۔ اور جان آئرین دعا میں ہیں، اور نواز ساہوتا لکھتے ہیں خداوند کی تعریف ہو، آمین آمین۔ اور یہ جو گھر بیٹھے ویزا دلوانے والے لوگ جو ہیں، یہ بہت کچھ زیادہ ہی ہوئے ہیں، اور میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ وہ آسمان کا ویزا پائیں، کیونکہ وہ ضروری ویزا ہے آپ سب کے لیے۔ تو میرے عزیز بھائی منور، خداوند آپ کو برکت دے، اور میں ضرور آپ کو دکھاؤں گا وہ پیغام جہاں میں نے کیمرہ رکھ کر ریکارڈ کیا، جو ڈیڈ سی کا حصہ ہے، جہاں پر یہ واقعہ ہوا، سدوم اور غمورہ کا حصہ ہوا، جو اب بھی پانی وہاں پر نمکین ہے۔ میں ضرور آپ کو دکھاؤں گا وہ پیغام، دری زبان میں میں نے کئی بار اسے دکھایا ہے۔ تو خداوند آپ کے ساتھ ہو، خداوند آپ کو برکت عطا فرمائے۔ میری یہ دعا ہے کہ آپ سب لوگوں کو خدا کے کلام نے آج چھوا ہے، تو یہی میری دعا ہے۔ خداوند آپ سب کو برکت عطا فرمائے، اس کی رفاقت آپ کے ساتھ ہو۔ آمین۔